السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آج آپ کو 9th کلاس میں اردو کے پیپر میں کیسے نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ہاؤ ٹو گیٹ 75/75 ان اردو پیپر۔ تو اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں ان بچوں کے لیے بھی جو پورا سال اردو اسلامیات PS وغیرہ کی طرف نہیں آتے، لیکن اینڈ پہ انہیں بھی فکر لاحق ہوتی ہے، انہیں بھی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے نمبر اچھے آ جائیں۔ تو ان کے لیے یہ ایک شارٹ وے ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک کلیہ ہے۔ 3 چیزیں: پیپر مینجمنٹ، پیپر پریزنٹیشن، ٹائم مینجمنٹ۔ نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے ہم نے وقت کیسے دینا ہے اور پیپر کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، اس میں میٹیریل کیسے ایڈ کرنا ہے، ٹو دا پوائنٹ کیسے چلنا ہے۔ 75 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، 15 نمبر معروضی کے ہیں اور 60 نمبر جو ہے سبجیکٹیو حصہ انشائی کے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح ہوگی۔ تو 5 اشعار کرنے ہیں، ٹوٹل 7 سے 8 اشعار ہوں گے۔ نظم سے 3 کرنا ہوں گے اور غزل سے 2 کرنے ہوں گے۔ تو بیٹا ہم نے 5 اشعار کی تشریح کرنی ہے، تو یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں ہم نے ہر شعر میں ایک حوالہ، ایک ریفرنس کا شعر کوٹ کرنا ہے۔ ہماری جو تشریح کی لینتھ ہے وہ کم از کم 15 سے 20 لائنز کے درمیان ہو۔ ہر شعر کو ہم نے 15 سے 20 لائن کے درمیان اس کی تشریح کرنی ہے اور ایک حوالہ ایڈ کرنا ہے، شاعر کا نام اور نظم کا عنوان لکھنا ہے۔ اگر غزل ہے تو اسی غزل کے شاعر کا نام لکھنا ہے اور ٹائم کا لحاظ کرنا ہے۔ بچے کہاں پہ مار کھاتے، کہاں پہ ان کا پیپر رہ جاتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر، اس میں ایک یہ تشریحات ہیں، پیراگراف کی تشریحات، نظم اور غزل کی تشریحات ہیں۔ 5 اشعار کی تشریح کرنی ہے، 25 سے 30 منٹ کے درمیان ہم نے ان کو وقت دینا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس 2 پیراگراف ہیں، اس میں حوالہ متن ہے، خط کشیدہ الفاظ ہے اور تشریح ہے۔ ان 2 پیراگراف کو ہم نے 25 منٹ دینے، 12.5 منٹ فیکس، کوئی 1 منٹ کی ویریشن ہو بھی جاتی ہے۔ کٹا ہوا مارکر استعمال کرنا ہے 604۔ اور اس میں اگر اردو اسلامیات اور PS اور ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے تو 1 مارجن لائن رائٹ سائڈ پہ 1 ہونی چاہیے، صرف 2 مارجن لائن غلط ہیں۔ اور اگر انگریزی کا، فزکس کا، انگلش کا، میتھ کا، کیمسٹری کا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ 1 مارجن لائن ضروری ہے۔ 2 لگانا غلط ہے، اصول کے خلاف ہے۔ تو بیٹا سیکنڈ ہمارے پاس اردو میں 9th کلاس کے پیپر میں ہے پیراگراف کی تشریح، اقتباس کی تشریح۔ اس میں بھی نثری کوٹیشن، کوئی ریفرنس، کوئی آیت، کوئی قول، کوئی حدیث لکھتے ہیں۔ اور اس میں 15 سے 20 لائنیں پیراگراف کی تشریح میں ہونی چاہیے۔ اور خط کشیدہ الفاظ واضح انداز میں پرومیننٹ کر کے اوپر لکھیں، اس سے پہلے حوالہ متن لکھیں، تو یہ ہمارا 10 نمبر کا یہ سوال بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس 10 نمبر کے شارٹ کویسچنس ہیں، 7 سے 8 شارٹ کویسچنس ہوتے ہیں، اس میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں، وہ نظم، غزل اور اسباق میں سے آتے ہیں۔ تو شارٹ کویسچن کا معنی ہے 3 لائنوں کے اندر بیان کرنا، میکسیمم 3 لائنیں اور منیمم 1-1.5 لائن۔ اتنا کم بھی نہ لکھیں کہ جواب بھی پورا نہ ہو اور اتنا لینتھی نہ کر دیں کہ ضرورت سے زیادہ بات ہو جائے۔ جتنا زیادہ لکھیں گے غلطیوں کی گنجائش بڑھ جائے گی، اس لیے ٹو دا پوائنٹ رہنا۔ تو مختصر جوابات کا ایک حسن یہ ہوتا ہے، فرض کریں اس کی ہیڈنگ بنانا، ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے، آپ کے پہلے چیپٹر کا شارٹ کویسچن ہے، تو آپ نے اس کی مارکر سے ہیڈنگ بنانی ہے ہجرت نبوی سے مراد، اس کے بعد نیچے اس کا جواب لکھ دینا۔ اگلا ہے سراقہ بن جاشم کیسے طائب ہوا، تو آپ لکھ سکتے ہیں سراقہ بن جاشم کا طائب ہونا مارکر سے اور نیچے جواب لکھنا ہے۔ کوشش کریں 3 لائنوں کے اندر اپنی بات کو بیان کر دیں۔ تو اس کو بیٹا ہم نے 10 سے 15 منٹ دینے شارٹ کویسچنس کو، اس سے زائد ہم ٹو دا پوائنٹ چلیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا ہے نظم
کا خلاصہ یا مرکزی خیال، اس کو ہم نے 10 منٹ دینے ہیں کیونکہ نظم کا عنوان، پھر شاعر کا نام، پھر مرکزی خیال لکھنا ہے یا خلاصہ لکھنا ہے۔ مرکزی خیال 4 سے 5 لائن سے زائد نہ ہو اور خلاصہ 8 سے 10 لائن کے درمیان ہو۔ خلاصہ کیسے لکھیں گے؟ حمد ہے یا نعت ہے تو جتنے اشعار ہیں، 5 ہیں 7 اشعار ہیں حمد کے، انہی اشعار کو ٹرانسلیٹ کر دینا ترتیب سے، یہ خلاصہ ہے۔ تو نثری ترجمہ مرکزی خیال ہوتا ہے اس کی بالکل تھیم، اس کا نچوڑ، کہ نعت ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، توصیف ہے، آپ کی عادات ہیں، آپ کو شاعر نے جو ہے خوشبو بتایا ہے آپ کو، جیسے وہ ہمارے پاس نائت کی جو نعت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے در سے وابستہ رہنا، آپ پہ مر مٹ جانا، آپ کی پیروی کرنا، آپ سے دلی وابستگی کا اظہار۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے 10 منٹ میں مرکزی خیال ہے تو 5 لائنیں اور خلاصہ ہے تو 10 لائنوں کے اندر اسے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ اگلا سبق کا خلاصہ ہے بیٹا، یہ 5 نمبر کا ہے، تو ہم نے 1.5 پیج کوشش کرنی ہے، 1.5 پیج کے اندر زیادہ تر خلاصہ جو آتا ہے وہ کاہلی 2 خلاصے آتے ہیں کرنا ہے، کوشش کریں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھ دیں۔ تو ہم نے 1.5 پیج کو وائنڈ اپ کرنا ہے 15 لائنز کے اندر، کوئی کاٹ کر نہ لکھیں، کٹنگ نہ کریں، املا کی غلطی نہ کریں، خوش نویسی، سپیڈ اچھی ہو۔ جن بچوں کی سپیڈ اچھی ہے وہ اردو میں نمبر اچھے لیتے ہیں اور پیپر بھی ان کا پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے مکالمہ یا کہانی، کوئی ایک چیز سلیکٹ کر لیں، 15 منٹ دیں اسے۔ مکالمہ جو ہے وہ خوبصورتی کا تقاضا کرتا ہے، اس میں جو کریکٹرز ہیں وہ سائڈ پہ لکھیں اور آگے اس کے جو بھی ڈائلاگس ہیں وہ لکھیں۔ اس کو آپ نے 1.5 پیج پہ اس کو بھی مکمل کرنا ہے، 5 نمبر کا ہوتا ہے، یا اس کے پیرالل اس کے آپشن میں چوائس میں کہانی ہوتی ہے وہ آپ بیان کر سکتے۔ تو کہانی 1 پیج سے کم نہ ہو، اس میں پیراگرافی کر دیں تو اچھی بات ہے لیکن خوبصورت انداز میں، تو اسے بھی آپ نے اخلاقی نتیجہ بھی لکھنا ہے، تو یہ 15 منٹ آپ نے دینے۔ اس کے بعد ہمارے پاس درخواست یا خط ہے، سب سے اہم سوال، سب سے زیادہ نمبروں والا سوال، اس کے لیے بھی 15 منٹ مختص کریں، 15 منٹ فکس کریں، مقرر کریں، اور اس کے تمام پارٹیکلرز، تمام اجزاء کا لحاظ کریں۔ خط ہے یا درخواست ہے، آپ نے ڈیٹ نہیں چھوڑنی، آپ نے پنکچویشن نہیں چھوڑنی، آپ نے اس میں پنکچویشن کہتے ہیں رموز اوقاف کے، فل سٹاپ کہاں پہ ہے، ایکسکلامیشن کہاں پہ ہے، جو بھی انٹیروگیٹو جو بھی علامتیں لگتی ہیں وہ کیسے لگانی ہے۔ اگر درخواست ہے تو اس کو عنوان نہیں چھوڑنا، اور جناب کے ساتھ صاحب نہیں لکھنا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، پھر جناب عنوان لکھنا ہے، پھر جناب عالی، اور نیچے العارض ہے، اور پھر تاریخ ہے، اور درمیان میں نفس مضمون۔ یہ 10 نمبر لازمی لینے آپ نے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہوتے ضرب الامثال یا اس غلط فقرات کی درستی یا نامکمل جملوں کی تکمیل۔ نامکمل جملوں کی تکمیل آپ نے کہاں سے کرنی ہے؟ جو نئی اردو قواعد و انشاء مارکیٹ میں آئی ہے اس سے کرنی ہے آپ نے، اس میں اضافی ہے، کچھ ایڈیشن کیا گیا تو وہی یاد کر لیں۔ تو اس میں بھی کیونکہ یا ہوتا ہے، یا تو ضرب الامثال کی تکمیل کر لیں یا غلط فقرات کی درستی۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ پورا پیپر حل ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جیسے میں نے کہا اس کے اکارڈنگ آپ چلیں۔ اللہ حافظ۔